کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس پر بھی اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا جمہور اہل سنت کے ہاں اس کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے، تو یہ دوسری اختلافی صورت ہے۔ اب اس میں یہ حضرات جن کا دعویٰ یہ کہ 8 ہیں، تو ہم ان کے دلائل کو بھی اختصار کے ساتھ دیکھیں گے اور اپنی دلیل دیکھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو میں نے تلاوت کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت ادا کی اور 3 وتر پڑھائے، اور یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تاریخ جرجان میں موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، اور اس پر امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ اس پر جو تفصیلی کلام ہے اصول حدیث کی روشنی میں، وہ میرا الگ سے کلپ گزشتہ سال ماہ رمضان المبارک میں یوٹیوب پہ آ چکا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تفصیل سے کوئی کلپ دیکھنا چاہتا ہے، یہ میں اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اب اس پہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلفاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، موطا امام مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا عمل بھی موجود ہے کہ انہوں نے 20 رکعت کا حکم دیا ہے، یہ بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب آگے چلیں، جو سب سے اہم پوائنٹ والی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں امام ترمذی علیہ رحمت، امام بخاری کے شاگرد ہیں، آپ کی جو ترتیب حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد پھر وہ منہج بھی بتاتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے مطابق کس کا عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں تراویح کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو آپ اس کے تذکرے میں فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک کا ایک قول ہے کہ وتر سمیت وہ 41 رکعتوں کے قائل ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں لیکن اکثر اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تراویح کی تعداد، ان کی رکعت کی تعداد 20 ہے، اکثر اہل علم کی۔ اور اس پر پھر آپ نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی عمل ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کی اکثریت کا عمل کیا ہے، 20 رکعت تراویح کا امام ترمذی علیہ رحمت نے نقل فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں خود میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کے امام شیخ الکل فتاوی نظیریہ جلد 1 میں وہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور اب اس مسئلے کی اگر کوئی مخالفت کرے گا وہ جہنمی ہے۔ آپ کے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب تو کہہ رہے ہیں 20 رکعت تراویح کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے، کیونکہ اجماع صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ کتنا سخت جملہ آپ کے اپنے بڑے شیخ الکل صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ان حضرات کو چاہیے کہ اس حوالے سے اللہ کا خوف کریں اور امت سے کٹ کرنا چلیں، اجماع کے ساتھ چلیں، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ ان حضرات سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی نماز کیسی ہے، تو آپ نے بتایا، آپ نے جواب دیا رمضان و غیر رمضان و 11 رکعتوں سے زیادہ آپ ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو لہٰذا بخاری سے 8 رکعت تراویح اور 3 وتر تو کل 11 ثابت ہو گئے۔ اب ان حضرات کو ہم نے کہا کہ آپ غور و فکر کریں، بھئی یہ حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ میں سوال اور جواب کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی تراویح کے متعلق سوال ہی نہیں ہو رہا، یہ تہجد کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا آپ دیکھیں، سوال کی کیفیت کہ آپ کی نماز کی ترتیب کیا تھی، کیفیت کیا تھی، مطلب یہ آپ کی انفرادی نماز اور گھر والی نماز کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو رہا ہے۔ اگر مسجد کی عبادت ہو، اجتماعی عبادت ہو، تراویح ہو، تو سوال کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، کیونکہ مسجد میں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ زوجہ سے، گھر والوں سے پوچھنے کا مقصد انداز بتلا رہا ہے کہ یہ گھر میں کوئی انفرادی عبادت ہے، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ آپ جواب کی طرف جائیں تو جواب کیا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان و غیر رمضان و 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں رمضان میں تراویح ادا کی جاتی ہے، غیر رمضان میں تراویح ادا نہیں کی جاتی، تو جو پورا سال ادا کی جاتی ہے وہ تہجد نماز ہے، اور جو صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد آپ چلیں آگے، چل کے کہتے ہیں جی 4 رکعت آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اب 4 رکعت ان کی خوبصورتی، ان کو رکوع اور سجود کا نہ پوچھیے، سیدہ عائشہ فرما رہی ہے۔ اب اسی حدیث مبارکہ میں دیکھیں 4 رکعتوں کا تذکرہ ہے، 2 رکعتوں کے بعد سلام کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہ حضرات ان سے پوچھیں کہ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ پہ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اسی روایت میں آخر میں آتا ہے کہ آپ آرام فرمایا کرتے، پھر اٹھ کر آپ جو ہے وتر کی نماز ادا کیا کرتے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے وتر ادا کر دی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، یعنی مجھے وضو کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ سونے کے بعد اٹھ کر وتر ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہ حضرات عشاء کے بعد ایک تو متصل تراویح پڑھتے ہیں، اور پھر متصل پڑھنے کے بعد جو ہے اسی وقت ہی وتر بھی ادا کر لیتے ہیں، یا وتر یہ سو کر اٹھ کر ادا کرتے ہیں۔
تو اس حدیث مبارکہ پر آپ کا اپنا عمل نہ ہو اور پھر اس حدیث پر زور لگاتے رہنا کہ بھئی یہ تو اس کے متعلق ہے۔ دیکھیں تہجد انفرادی عبادت ہے، اس حدیث میں انفرادی عبادت کا تذکرہ ہے۔ تراویح اجتماعی عبادت ہے، باجماعت نماز ہے اور مہینے کی ہے، پورا مہینہ ادا کی جانے والی عبادت ہے۔ اور وطر کا جہاں تک تہجد کا تعلق ہے تو پورے سال کی عبادت ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی عبادت دونوں ایسے ایک کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ اس کو زبردستی کہیں جی بھی ایک ہے، میں نہیں مانتا؟ تو یہ دلیل کی بنیاد ہو تو ہم آپ کی بات سن لیں، اگر دلیل نہیں تو ایسے زبردستی دلیل بنانا۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں 11 رکعت والی روایت تہجد کے متعلق ہے، اور آپ نے اس کو کتاب التہجد میں ذکر کیا اور اس سے تہجد پر استدلال کیا اور تراویح کی آپ نے نفی کر دی۔ تو آپ دیکھیں مشہور شارح بھی ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت ہے، فن رجال کے امام ہیں، تو ان کا بھی قول آپ دیکھ لیں، تو جمہور کا آپ قول دیکھ لیں، عمل دیکھ لیں، وہ اس کو تہجد کی روایت قرار دیتے ہیں، اس کو تراویح کی روایت قرار نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائے، امت میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔